IMF سے جو کمٹمنٹ ہمارے عمران خان صاحب ایکس پرائم منسٹر جو کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں، عمران خان صاحب نے سب سے پہلے تو وہی کہا گھبرانا نہیں ہے، گھبرانے کے بعد انہوں نے ایسے اٹیک دیے ہیں عام عوام کو کہ جو IMF سے انہوں نے کیا ٹھیک ہے، IMF سے یو ٹرن لے لیا، اس لیے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی میرا تو دماغی سنتولن جو اس وقت ہے آپ کی باتیں سن کے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. میں گجنی ہو چکا ہوں. میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ جس سرگرمی کا آپ نے ذکر کیا، تذکرہ کیا ہے، وہ سرگرمی کی وجہ سے میرا اپنا سر گرم ہو چکا ہے اور میں کسی وقت بھی گر سکتا ہوں، پھڑک سکتا ہوں، گردم ہو سکتا ہوں، مٹی ہو سکتا ہوں، شیشہ ہو سکتا ہوں، ڈیلیٹ ہو سکتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے آتے ہی 2018 میں جب یہ پہلی دفعہ IMF میں گئے ہیں، تھوڑا سا لیٹ گئے لیکن جب گئے ہیں تو اس وقت ایک خوفناک بات سامنے آئی کہ انہوں نے سی پیک کے منصوبوں کی وہ سیکرٹ جو شکیں ہیں وہ بھی IMF سے پریشر کے تحت شیئر کر لی تھی، جس کے بعد چین بہت ناراض ہوا اور ایک طویل عرصے تک سی پیک کے اوپر کام جو ہے وہ تعطل کا شکار رہا. میرے لیے تکلیف دہ بات وہ تو تھی ہی، لیکن اب ایک جو باز گشت میں سن رہا ہوں، خدا کرے کہ وہ غلط ہو، وہ یہ ہے کہ ابھی بھی IMF نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر آپ کو اگلی قسط چاہیے تو آپ اپنے تمام معاہدے جو چائنا کے ساتھ ہیں انکلوڈنگ سی پیک ان کی تفصیل لے کے آئیے. یہ ہے اصل وہ بلیک میل جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اکنامک کرائسس ہیں وہ تیزی سے اور مزید بڑھتے جا رہے ہیں اور جو ڈالر کی قیمت ہے وہ 204 پر پہنچنے جا رہی ہے اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی بڑھنے جا رہی ہیں اور اسی طرح چلتا رہا تو کہا یہ جا رہا ہے، تھنک ٹینکرز جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا حال جو دیکھ رہے ہیں وہ سری لنکا جیسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کو. اس پر پاکستانی عوام کیا پوائنٹ آف ویو دیتی ہے؟ پاکستان کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو حالات ہیں، اکنامک کرائسس ہیں، اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم اس کا کمپیریزن اپنے پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ کریں تو وہاں پر جو ڈالر ہے وہ 78 روپیز کا ہے. اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے پاکستانی عوام کی جانب بڑھ کر ان سے رائے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جانو بابا. سر میرے آج کے پروگرام کا سوال یہ ہے کہ مہنگائی عروج پر جا چکی ہے، اکنامک کرائسس پاکستان کے ہیں وہ بہت زیادہ عروج پہ ہیں، بہت زیادہ تیزی سے اکنامک کرائسس جو ہے پاکستان کے بڑھ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو حال ہے وہ سری لنکا جیسا ہو رہا ہے. اسی جو سرگرمی میں جو ہمارے سامنے آج کی خبر آئی ہے، ڈالر جو ہے وہ 204 کا ہو چکا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں وہ 7ویں آسمانوں تک پہنچ چکی ہے. پیٹرول پمپ کے باہر جو ہے لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور جو ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کل اور زیادہ مزید رات 12 بجے کے بعد پیٹرول اور زیادہ مہنگا ہو جائے گا. کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ڈالر کی قیمت ہے 204 پہنچ چکی ہے، اکنامک کرائسس جو عروج پہ ہے، کیا کہیں گے؟ جی میری تو خاموشی بنتی ہے، جتنا کچھ آپ نے بتا دیا ہے. ایک منحوس خبروں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو ابھی آپ نے ایک ہی سانس میں بیان کر دیا. پیٹرول مہنگا ہے، اب تو آگ بھی نہیں لگا سکتے. ڈالر مہنگا ہے، عزت سستی ہے. اب زندگی کی ہر چیز جو ہے اس کو آگ لگی ہوئی ہے اور اللہ نہ کرے کہ جو سری لنکا والا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو بینکرپٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ لے کے آئے. مال کے کائنات پاک دھرتی کو سلامت رکھے. لیکن جو خمیازہ ہے نا وہ کون بھگت رہا ہے؟ وہ لوگ بھگت رہے ہیں جو اس شہر کے، اس ملک کے باسی ہیں. عوام جو ہے وہ پھنس رہی ہے. عوام کی بات کر رہا ہوں میں، کون سا مریخ پہ رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. وہاں مڈل کلاس کی میں بات کی. جی میں بھی مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں. جو امیر ہیں، لیڈ کلاس ہیں، وہ پہلے بھی ایزی تھے، وہ آج بھی ایزی ہیں. ماڑے ہی بھی ایزی ہیں بیچارے، دھکے کھانے میں، راشن لینے میں، قرض لینے میں، ادھار لینے میں. اب تو زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسم اور روح کا جو رشتہ ہے، جسم اور روح کا، وہ بھی قائم رکھنا مشکل ہو گیا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ آخر میں ہم کہیں گے کہ وہ کرم نوازی کر دے. جو آپ کرائسس کی بات کر رہی ہیں، پیٹرول جتنا تیزی سے شوٹ کیا ہے اس کی غلطی کی وجہ سے شوٹ کیا ہے، کیا کہیں گے؟ غلطی دیکھیں، کسی کو مورد الزام ٹھہرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. فیکٹس پہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے. ہم سب کی غلطیاں ہیں، اس لیے پیٹرول مہنگا ہوا. ہاں جی، ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے. سر ہماری جو فیکٹس ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ IMF سے جو کمٹمنٹ ہمارے عمران خان صاحب ایکس پرائم منسٹر جو کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں، عمران خان صاحب نے سب سے پہلے تو وہی کہا گھبرانا نہیں ہے. گھبرانے کے بعد انہوں نے ایسے اٹیک دیے ہیں عام عوام کو کہ جو IMF سے انہوں نے کیا ٹھیک ہے، IMF سے یو ٹرن لے لیا، اس لیے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟
جی میرا تو دماغی سنتولن جو اس وقت ہے آپ کی باتیں سن کے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. میں گجنی ہو چکا ہوں. میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ جس سرگرمی کا آپ نے ذکر کیا, تذکرہ کیا ہے, وہ سرگرمی کی وجہ سے میرا اپنا سر گرم ہو چکا ہے اور میں کسی وقت بھی گر سکتا ہوں, پھڑک سکتا ہوں, گردم ہو سکتا ہوں, مٹی ہو سکتا ہوں, شیشہ ہو سکتا ہوں, ڈیلیٹ ہو سکتا ہوں. جو تذکرہ آپ نے کیا ہے اس پہ بولنے کی بات نہیں ہے, اس پہ تو ماتم کرنے کی بات ہے, اس پہ تو رونے کی بات ہے. یہ بڑی آسانی سے باتیں کر رہی ہیں, یہ باتیں ایک دن کی نہیں ہیں. کس نے کمٹمنٹ کی تھی, کس نے لینا تھا, کس نے دینا تھا, کہاں سے آنا تھا, کب آنا تھا. انڈیا سستا پٹرول لے رہا ہے, اسی انہوں نے میرے منہ کو سننے لگے, اسی انہوں نے پین کو مطلب ہٹ ماری ہے, اسی انہوں نے ڈولی لٹی ہے, اسی نے سستا لے سکتے, اسی ٹھوٹا چوک کے ہر پاسے پھرن ڈے. یعنی کہ انڈیا کا فالٹ ہے جو ہمیں پیٹرول مہنگا مل رہا ہے. ارے میں انڈیا کے فالٹ کی ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ سستا لے سکتے تو ہم نہیں سستا لے سکتے. یہ تو ان کی مارکیٹ میں جا کے لینا چاہیے. بڑھیاں نہیں سودا لینی کہ نہیں پھرا تو مہنگا دین ڈے, اسی نال دی دکان تو لینا, تو سر یہ تو ان کے پھر کے لینا چاہیے. تو سر یہ تو ان کی فارن پالیسیز اچھی تھی, دیٹس وائی. اور جو ان کے ملکی پالیسیز, فارن پولیس کی دیمک لگ گئی ہے, سر یہ بتائیے گا جو کٹا پہ آ گئی ہے. اگر فارن پالیسی ہماری اچھی ہوتی تو رشیا سے ہم کروڈ آئل جو ہمیں بہت سستے داموں میں مل جاتا, تو انڈیا کو سستے داموں میں مل رہا ہے. ہمیں بھی مل جانا تھا, یہ ہمیں تو ٹرپل داموں میں مل رہا ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میرا پتر میری بھی گل سن لا, بابا ڈگن والا ہویا وا, بابے نو پیاس لگی ہے, بابے دے سر چوں تیل برآمد ہو رہے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہاں جے ملکاں دے حالات ٹھیک نہیں تو میرا پتر میرے بھی گھر 'چ حالات ٹھیک نہیں. ساڈے بھی یونٹ پہ کے بہت تھک گئے نے. بابے نے بھی جا کے پٹرول پمپ تے جا کے موٹر سائیکل لین چلا کے ترلے کر کے پٹرول لینا وا. میں بھی پریشان ہاں, میں اتنا کہ پریشان ہاں کہ میں تھوڑے نال گل نہیں کر سکتا. میں ذہنی طور پہ بالکل مالو خولیے دا مریض بن گیا ہوں. سر یہ کس کا فالٹ ہے, ہمارے حکمرانوں کا یا پھر عام عوام کا جو پس رہی ہے, کس کا فالٹ ہے, کس کی جو گناہوں کی سزا ہم بھگت رہے ہیں؟ بس پتر میں تے امریکہ 'چ پیدا ہونا سی, غلطی نال اتنے پیدا ہو گیا, میرا تو یہی فالٹ ہے. سبحان اللہ. اتنے ہر بندہ ایک دوسرے نے پوچھن ڈیا سینے میں جلن, آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے, اس شہر کا ہر شخص پریشان سا کیوں. لیکن مجھے یہ کہنی پڑ رہی ہے, یہ سی پیک والی جو بات میں نے آپ کو کی ہے, اس کی ایکسپلینیشن بہت ضروری ہے. چائنا نے پاکستان کو سافٹ ٹرم لونز دیے ہیں برعکس پوری دنیا کے. انہوں نے لونز دیے ہیں سری لنکا کو, انہوں نے لون دیے ہیں بنگلہ دیش کو, انہوں نے پورے افریقہ کو لون دیے ہیں. وہ ہے 9% سے لے کے 18% تک جو پاکستان کو لون دیے ہیں سافٹ, اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ آپ کبھی ریویل نہیں کریں گے. وہ ہے 1.5%, 2%. یہ تکلیف ہے آئی ایم ایف کو کہ ایکسپوز کریں چائنا کو پوری دنیا میں کہ پاکستان کے ساتھ یہ سلوک ہے تو آپ نے کیوں 9 اور 18% پہ لیے ہیں. یار یہ بہت خوفناک سازش ہے. پاکستان کی چائنا کے ساتھ دوستی کو سٹیک پہ ڈالا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ناراض ہوا تھا چائنا